السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے ہم پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس، کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ خیال پیدا کرتا ہے، دلوں میں انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یہاں تک یہ سوال پیدا کر دیتا ہے دل میں کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور وہیں رک جاؤ۔ دوستو اور ساتھیو، یہ حدیث ہے جو صاحب کتاب نے جوامع الاخبار میں نقل فرمائی ہے۔ شیطان انسان کا ابتدا ہی سے، ازل سے ہی کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو صراط مستقیم سے، صحیح راستے سے بھٹکائے، گمراہ کرے، اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ اس کا مقصد ہے انسان کو جہنم کے اندر ڈھکیلنا، جہنم میں داخل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن جانو، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم واصل ہو جائیں، وہ اس لیے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ سب کو جہنم میں داخل کر دے۔ یہ شیطان کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر کے سب کو جہنم میں داخل کر دے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں جب گمراہ ہوتا ہے تو بہت سارے راستوں سے گمراہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ مال کے فتنے میں گرفتار ہوتا ہے، کبھی وہ عورت کے فتنے میں گرفتار ہو کے گمراہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی اور بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں گمراہی کے، ان سارے راستوں کی طرف جا کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بہت ساری چیزیں ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی، دین سے دوری پیدا کرنے کی، انہی میں سے ایک چیز ہے وسوسہ۔ وسوسہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، وسوسہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اور وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ دل میں جو بھی گندے برے خیالات پیدا ہوں اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اب یہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے؟ وسوسے کے اسباب کیا ہیں؟ تو محترم ساتھیوں، دوستو، وسوسے کے تعلق سے اہل علم نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ وسوسہ 3 جگہوں سے آتا ہے، یا وسوسے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا وسوسہ کہاں سے آتا ہے؟ انسان کے اپنے نفس سے آتا ہے، جو انسان کا نفس امارہ ہے، وہاں سے وسوسہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نفس میں، اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں
اٹھتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں, ہم اسے جانتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ما توسوس بہ نفسو, اللہ نے یہ کہہ کر بتایا کہ انسان کے نفس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں. انسان کا اپنا نفس وسوسہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے دیکھو وسوسے جب ہوتے ہیں نا تو شر, برے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے, نصیحت کرتے, جب خطبہ مسنہ پیش کرتے تھے, آپ پڑھا کرتے تھے, ہمیشہ تو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا, اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے برے, اپنے نفس کے شر سے, اپنے نفس کے وسوسوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے وسوسوں سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں صبح و شام کی, جس میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے, ان میں ایک دعا یہ بھی ہے. کون سی دعا؟ اعوذ بک من شر نفسی, اے میرے رب, اے میرے اللہ, میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں میرے نفس کے شر سے. سورہ یوسف میں کہا گیا کھل کر ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس انسان کا جو ہے وہ برائی پر ابھارنے والا ہے, شر کی طرف لے کر جاتا ہے, یعنی برے خیالات پیدا کرتا ہے, برے وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کا اپنا نفس. تو معلوم ہوا کہ وسوسہ کہاں سے آتا ہے؟ خود انسان کے اپنے نفس, جو نفس امارہ ہے, وہاں سے وسوسہ آتا ہے, وہاں سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا مقام یا دوسری جگہ یا دوسرا سبب جہاں سے وسوسہ آتا ہے وہ خود انسان ہے, وہ خود انسان ہے. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے کہ سورۃ الناس میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. والناس کہا کہ انسانوں میں سے ہوں, یعنی معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں, وسوسہ پیدا کرتے ہیں, برے خیالات ڈالتے ہیں, یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے, نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابا ذر تعوذ باللہ, اے ابو ذر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کس چیز سے؟ من شر الشیاطین الجن والانس, جنوں اور انسانوں کے اندر جو شیاطین ہیں ان کے شر سے پناہ طلب کرو, ان کے برے وسوسے سے پناہ طلب کرو. قلت, میں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وللانسان شیاطین, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ کیا انسانوں میں بھی ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں؟ قال نعم, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جن ہو یا انس, ان کے شر سے وسوسوں سے پناہ طلب کرو. تو معلوم ہوا دوسرا راستہ یا دوسرا مقام, دوسری جگہ جہاں سے وسوسہ آتا ہے وہ خود انسان ہے جو دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تیسرا مقام, تیسری جگہ یا تیسرا سبب جہاں سے وسوسہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ خود شیطان ہے. اسی سورہ ناس کے اندر ہی اس کی وضاحت ہو گئی, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جنتی جنات میں سے, جنوں میں سے لوگ ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں, وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جنوں میں سے. اور آپ جانتے ہیں شیطان جنوں میں سے تھا. شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. تو شیطان ایک تیسرا مقام ہے, تیسرا سبب ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا سہا وغفل وسوس واذا ذکر خنس، کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھ جاتا ہے، بنی آدم کے دل پر بیٹھ جاتا ہے، اور بنی آدم جب تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو جائے اور اللہ کا ذکر بھول جائے، وسوسہ، تو وہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، برے خیالات لانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ، اور جب انسان کو اپنی غفلت کا احساس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے، خنسا، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی اپنے وسوسے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس درس میں مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ وسوسہ کیا ہے۔ وسوسہ برے خیالات کو کہا جاتا ہے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وسوسہ کہاں سے آتا ہے، تو اس کے 3 مقامات ہیں، 3 اسباب ہیں۔ ایک انسان کا اپنا نفس امارہ ہے جہاں سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا خود انسان ہے جو دوسروں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، تیسرا خود شیطان ہے جو وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یہ شیطان بڑے خطرناک وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث سنی کہ انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ آخر میں یہاں تک پہنچاتا ہے وسوسے میں کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو، اللہ سے پناہ طلب کرو، اور اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر پابندی لگاؤ، وہیں رک جاؤ، آگے مت سوچو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو دوستو اور ساتھیو، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، یہیں روکتے ہیں، باقی گفتگو انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔